محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے گزشتہ محفل میں ہم نے سورۃ البقرہ کے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ پہلی دو آیات پر گفتگو ہو سکی تھی۔ آیت نمبر 1 میں حروف مقطعات الف لام میم، ان حروف کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہوئی کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اور مختلف حکمتیں یا مختلف مقاصد کہ جن کے حصول کے لیے ان حروف کو مختلف صورتوں کے آغاز میں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں صحابہ اکرام اور مختلف مفسرین کرام کی آراء بھی سامنے آئیں۔ حتمی بات بہرحال وہی ہے، سرم بین اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی سچائی، اس موضوع پر کلام ہوا تھا، اور اس کا ہدایت ہونا اس بات کو نمایاں اور واضح کیا گیا۔ پھر یہ بات ذکر کی گئی کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقین سے یہاں کیا کیا مراد لی جا سکتی ہے، مفسرین نے کیا کیا اقوال اختیار کیے ہیں، وہ ہم نے الحمدللہ تفصیل سے دیکھ لیے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں، انشاءاللہ باتیں تازہ ہو جائیں گی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اس کی خبروں میں، اس کی پیشن گوئیوں میں، اس کے متن میں، اس کے معنی میں، اس کے بیان کردہ احکام میں، اس کے بیان کردہ قوانین میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے، سرتاپا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ متقین سے مراد یہاں باعتبار ما یعول کے لیں تو مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت۔ ابھی متقی نہیں ہوئے لیکن تقوی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور سفر کا آغاز کر لیا ہے، اب ان کے لیے اس سفر کے دوران، ہدایت کے سفر کے دوران مختلف احکامات اور مختلف ہدایات قرآن مجید عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ متقین سے مراد وہ ہیں کہ جو کہ منیبین ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو بنیادی شرط قرآن مجید سے ہدایت کے حصول کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ سارے نظریات، اپنے تصورات، ان سے خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہدایت کی نیت سے، عمل کی نیت سے اللہ کے کلام کا مطالعہ کرے، تو اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ جو تقوی والے ہیں، جو تقوی حاصل کر چکے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی درجہ پا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ہدایت سے مستغنی ہو گئے، بلکہ ہدایت کی ضرورت انہیں بھی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی مختلف مقامات کے لیے، مختلف درجات کے حصول کے لیے محنت کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ اگلے درجے پر پہنچتے تھے، انہیں ایسا لگتا تھا کہ پچھلا درجہ وہ تو بہت نیچے ہے، تو استغفار بھی کرتے تھے وہ، حالانکہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوتے تھے، اور ہر اگلے درجے کے حصول کے لیے متمنی رہتے تھے۔ تو تقوی یہ محض کوئی ایک درجہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اچیو ہو گیا تو گارنٹی ہو گئی کہ بس مستقل رہے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے کوئی بڑھتے ہوئے درجات نہیں ہیں، بلکہ لامتناہی درجات۔ تو جو تقوی کے کسی درجے پر ہیں، ان کو اگلے درجے تک پہنچنے کے لیے جو ہدایت کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید ان کو عطا فرماتا۔ اب یہ جو قرآن مجید سے استفادہ کرنے والے ہیں، ان کی بنیادی صفات کیا ہیں، بنیادی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، وہ آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے سورۃ البقرہ کا موضوع دیکھا تھا پچھلی دفعہ، کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتوں اور قوموں کے عروج اور زوال کے مختلف اسباب بیان کیے۔ تو زوال کے اسباب تو آگے بنی اسرائیل کے تسلسل میں، ان کے کلام کے سلسلے میں بیان ہو جائیں گے۔ عروج کے اسباب کیا ہیں؟ تو وہ اسباب یہ ہیں اصل میں جو آگے یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ آخرت میں تو فلاح اور کامیابی کے حصول کی شرائط ہیں ہی ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اور اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت اور مقام اسی وقت عطا فرماتے ہیں مسلمانوں کو جب وہ بحیثیت مجموعی ان صفات سے متصف ہوں۔ اور ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید پر عمل کرنا وہ اصلاً کیا ہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ جو متقین اور اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، جو کفار اور منافقین کی صفات بیان ہوئی ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ بس قرآن مجید کے متعلق اصل حاصل یہی ہونا چاہیے نا۔ عمل کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ بس جو صفات اچھی ہیں وہ ہم اپنا لیں، جو بری صفات ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کا اصل موضوع اور اصل ایمفیسس انہی صفات پر ہوتا ہے۔ پہلی بات بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا جو ابتدائی اور سب سے بڑا شعبہ نظریاتی سطح پر ہے، فکری سطح پر ہے، وہ اعتقاد کا شعبہ ہے نا، عقیدہ۔ ہم کیا مانتے ہیں، اور انسان کے تمام نظریات، تمام تصورات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام جذبات، تمام احساسات، اور ان جذبات اور احساسات سے پیدا ہونے والے تمام اقوال و اعمال، وہ سب بیس کرتے ہیں ان اعتقادات پر۔ تو عقیدہ سب سے اہم شے ہے، عقیدے سے ہی آغاز ہوتا ہے، عقیدے کی درستگی پر عمل کی درستگی کا مدار ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلی شے جو بیان فرمائی وہ ہے ایمان بالغیب۔ غیب کا لفظ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے غیب، اور ایک آتا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ ایک ہے غیب، ایک ہے غیب کی خبریں، یہ دو الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس کے بارے میں انباء الغیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غیب کی خبریں دی گئی ہیں انہیں۔ وحی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی نازل ہوتی تھی، جو بعض اوقات آسمانی کتابوں کی صورت میں آئی، بعض اوقات اس کے علاوہ بھی آئی، تو وہ آسمانی خبریں یا وہ آسمانی وحی، اس میں جو خبریں عطا کی گئیں غیب کے متعلق، اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق، مختلف چیزوں کے متعلق، یہ وہ خبریں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئیں۔ اور ایک ہے غیب کا لفظ خود، اس کے بارے میں قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ غیب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں ایک بحث چل پڑتی ہے نا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو غیب کی خبریں تھیں یا نہیں تھیں۔ تو مسئلہ کیا ہے، ان دو الفاظ میں ہم فرق نہیں کرتے تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی۔ تو غیب وہ شے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ جو وحی کے ذریعے خبریں دے دی گئیں انبیاء اکرام علیہم السلام کو اور ان کے ذریعے امتوں کو مل گئیں، وہ غیب نہیں رہا اس معنی میں، وہ تو غیب کی خبر دے دی گئی نا۔ تو اب وہ غیب جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ تو واقعی وہ ہے جس کی کوئی خبر بھی نہیں دی گئی ہمیں، کوئی وحی، اور ہمارے پاس وحی کے علاوہ غیب کو جاننے کا اور کوئی سورس ہے بھی نہیں۔ تو جو چیز وحی کے ذریعے عطا کر دی گئی وہ انباء الغیب میں سے ہے، وہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے اس کو عام کر دیا گیا، لوگوں کو بتا دیا گیا۔ یقیناً بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہوں گی، اس کی خبریں دی گئی ہوں گی، یا معراج کے شب میں ایسے مشاہدات کروائے گئے ہوں گے جو امت کو منتقل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو خبریں ہیں یہ سب سے زیادہ عطا کی گئیں، یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس سے پھر وہ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور علم کی صفت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے اس میں اشتراک کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان سے شروع کیا گیا اور ایمان بالغیب پر مدار رکھا گیا ہے تقویٰ کا، ان باتوں کو ماننا جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، اور یہی تو اصل میں سارا امتحان ہے۔ اس دنیا کا اصل مقصد کیا ہے، ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے جاری فرمایا کہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہترین کون ہے۔
تو اگر یہ دنیا آزمائش ہے تو اس کو آزمائش بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کو غیب کے پردے کے پیچھے چھپا دیا کہ بغیر دیکھے ماننا ہے تو مانو، دیکھ کر تو سبھی مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات بھی عطا کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے عطا ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت تھی ان لوگوں کے لیے کہ کچھ مشاہدات ایسے کروا دیے گئے کہ جو عقل جن کو تسلیم نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ گویا ان رسولوں اور ان انبیاء کی رسالت و نبوت کی دلیل بن گئے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی عطیہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے، ورنہ اصل امتحان تو یہ ہے کہ بغیر اس قسم کے کسی مشاہدے کے مانو اللہ کو بھی مانو، آخرت کو بھی مانو، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی مانو، اور جناب جنت کو بھی مانو، جہنم کو بھی مانو، فرشتوں کو بھی مانو، جنات کو بھی مانو، ان سب چیزوں کو مانو، چاہے زندگی میں کبھی ان کا تجربہ نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، زندگی میں کبھی تجربہ نہ ہوا ہو، یہ ہے حسی تجربہ، ٹھیک ہے، حواس کے ذریعے سے، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، کانوں سے نہ سنا ہو، محسوس نہ کیا ہو، سونگا نہ ہو، چکھا نہ ہو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان غیب کی باتوں پر ایمان لانے کے لیے نشانیاں اتنی ہیں کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو لازماً مجبور ہو جائے گا ان چیزوں کو ماننے پر، بشرط یہ کہ گناہوں کی وجہ سے عقل مسخ نہ ہو چکی ہو، فطرت خراب نہ ہو چکی ہو، ماحول کی خرابی کی وجہ سے سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا نہ ہو چکا ہو، تو اتنی نشانی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں اس کائنات میں کہ آدمی پہنچ سکتا۔ آج کا انسان، اس کا مسئلہ کیا ہو گیا، ہم مادہ پرست ہو چکے ہیں نا، مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اور ہماری اب ٹیوننگ ایسی ہو گئی ہے، ہماری ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے، ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے، مزاج ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ جب تک ہمیں حسی تجربہ نہ ہو کسی چیز کا، اس وقت تک یقین نہیں آتا۔ تو یہ آج کا مسئلہ ہے، اور یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، مادہ پرستی کا فتنہ، کہ جس کی وجہ سے ان غیب کی باتوں کو ماننا مشکل ہوتا چلا گیا۔ ہمارا ایک نوجوان جو یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھ رہا ہے، اور جناب ایک خاص قسم کے ماحول میں ہے، خاص قسم کی ذہنیت کے ساتھ ہے، اس کو بعض باتیں جو ہے وہ مستقل اس کو انکلکیٹ کی جا رہی ہیں اس کے اندر، یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے اس پر اطمینان اور اعتماد کرے۔ تو مسئلہ اس تعلیم کا ہے، مسئلہ اس تربیت کا ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ ضد ہم چھوڑ دیں کہ حواس سے اللہ کو جب تک نہیں پہچانیں گے تب تک نہیں مانیں گے، یہ ضد اگر چھوڑ دیں تو پھر نشانیاں بہت ہیں۔ اور جسمانی طور پر تجربے کی شرط اور اس ضد کو اگر ہم چھوڑ دیں تو روحانی تجربات اتنے ہیں کہ جتنا کسی دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل ہے ام السنہ جو کہلاتی ہے، اور جو قرآن مجید میں جیسے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہم نے تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا، اس کے ناموں میں سے ایک نام آیا تھا ام القرآن، اساس القرآن، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جڑ بنیاد۔ یہی حیثیت اس روایت کی پورے کتب احادیث میں ہے، پورے لٹریچر میں احادیث کے، ام السنہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو احسان سے متعلق سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مل احسان، نبی یہ فرمائی کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو آنکھوں سے دیکھنا اس دنیا میں تو ممکن نہیں، لیکن روحانی تجربات اور روحانی ترقی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ذاتی لیونگ تعلق، زندہ تعلق اتنا پختہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جتنا دیکھی ہوئی شے کا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کی ذات کا ہو سکتا ہے۔ اتنی نشانی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اصل امتحان ہی یہی ہے کہ اس رکاوٹ کو ہم ایک مرتبہ عبور کر لیں، اور اس ضد کو ایک مرتبہ ہم چھوڑ دیں کہ جناب جب تک دیکھیں گے نہیں، جب تک سنیں گے نہیں، جب تک محسوس نہیں کریں گے تو اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ہم آگے دیکھیں گے اسی صورت میں، ان کا مستقل مطالبہ یہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمیں تجربہ کراؤ، ہمیں تجربہ کراؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، صاف صاف مطالبہ کیا، ارنا اللہ جہرہ، کھلی آنکھوں سے ہمیں اللہ کو دکھائیے تب مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے ہے یا آپ نے اپنی طرف سے بنا لی۔
تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہم سنیں کہ آپ کو تورات دی جا رہی ہے، پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کا یہ مطالبہ مان لیا، 70 سردار کو لے گئے، سرداروں کو کوہ طور پر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ 70 سن رہے تھے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ اس پر بھی ان بدبختوں نے کیا کہا؟ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو، کوئی شیطان ہو، معاذ اللہ۔ ارین اللہ جہرا، ہمیں کھلے آنکھوں اللہ کو دکھائیے۔ تب ان کے اوپر آسمان سے بجلی برسی، 70 کے 70 ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے پھر احسان کیا، انہیں زندہ بھی کر دیا دوبارہ۔ یہ سب کچھ ہونے اور معجزات اتنے کثرت سے، پوری تفصیل آئے گی اس صورت، لیکن اس قدر مادہ پرست ہو چکے تھے کہ آخر کار بچھڑے کو ہی معبود بنا کے چھوڑا انہوں نے، کہ بغیر دیکھے کسی خدا کو کیسے مانے، اس کی پرستش کیسے کریں، کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے۔ وہ سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا۔ یہ مرض تھا ان کا، جو ان کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اور آج امت میں جو زوال آیا ہے، اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ سے دعا کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی کا یقین، کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنسیں گے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اس پر اعتماد نہیں ہے ہمیں، تو مارے مارے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں۔ یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے آج زوال کا، کہ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے تقوی کی، جو پہلا مطالبہ ہے قرآن مجید کا، اسی میں ہم کمزور ہیں۔ تو پہلے تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے بنیادی اعتقادات پر ایمان رکھتے ہیں، بنیادی باتوں کو مانتے ہیں۔ اس اعتقاد کے نتیجے میں عمل کیا ڈیولپ ہوگا، عمل کیا جنریٹ ہوگا؟ بہت سے اعمال ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم، سب سے نمایاں اور سب سے ابتدائی عمل اس کا ذکر کیا گیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قیام کا لفظ یہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تو خود اس لفظ صلاح پر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ ایک بحث ہے جو اگر ہم یہاں سمجھ لیں ایک دفعہ، تو انشاءاللہ آگے مطالعے میں جگہ جگہ یہ بحث کام آئے گی، اور اس بحث کو نہ سمجھنا بہت سے کنفیوژنس کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو کیا وہ الفاظ اپنے ڈکشنری میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں، لٹرل میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں، یا ان کا کوئی معنی اور مفہوم متعین کیا ہے شریعت کی طرف سے؟ اب یہ ایک بحث ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عربی کے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ عربی جو پہلے سے مستعمل تھی، پہلے سے عرب کے معاشرے میں بولی جا رہی تھی، تو ان تمام الفاظ کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب پہلے سے تھا، صحیح ہے؟ قرآن مجید نے انہی الفاظ کو استعمال کیا اور کچھ اضافی مفہوم ان میں شامل کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ یہ بحث یہاں پر اس لیے ضروری ہے، اس الصلاح کے لفظ پر بعض لوگوں نے اشکال پیدا کر دیا۔ صلاۃ عربی میں اکثر جو الفاظ ہیں وہ 3 حروف کی بنیاد پر بنتے ہیں، ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 حروف ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ لفظ وجود میں آیا ہے صاد لام واو سے۔ اس روٹ ورڈ کو اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں اور اس سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں ان کے معنی پر اگر غور کریں، تو ڈکشنری میں آپ کو ملے گا کہ اس کا ایک معنی ہے تپش، لعلکم تصطلون۔ اسی روٹ ورڈ سے ایک اور لفظ سورہ طٰہٰ میں اور دیگر صورتوں میں آیا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، انہیں وہاں آگ نظر آئی، تو کہا کہ میں وہاں سے ایک انگارہ لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو، گرمائش حاصل کرو۔ اسی روٹ ورڈ سے وہ لفظ بنا۔ تو ایک تو اس کے اندر حرارت کا معنی پایا جاتا، اور صلاح عربی میں لغتاً ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے دعا کو کہا جاتا۔ صلاح کا لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا، اور اس میں حرارت والا جو پہلو ہے وہ کہاں سے شامل ہو گیا؟ کہ جیسے آدمی کو دعا کے ذریعے سے ایک ایمانی حرارت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک روحانی تپش محسوس ہوتی ہے، ایک جذبہ حاصل ہوتا، تو اس اعتبار سے وہ حرارت والا مفہوم بھی اس میں شامل ہو جاتا۔
مسئلہ کیا ہے، قرآن مجید میں جو یہ لفظ صلاح استعمال ہوا، یہ اس کا اپنا ایک خاص معنی ہے۔ اور گڑبڑ کیا کی ہے بعض لوگوں نے کہ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ ڈکشنری میں دیکھیں، صلاۃ کا لفظ کھول کر دیکھیں، اس کے معنی مراد ہوتی ہے دعا، صحیح؟ تو قرآن مجید جو کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ تو یہ جو پوری نماز ہے، اور جناب تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، اور جناب باجماعت نماز ہے مردوں کے لیے، اور جناب اس سے پہلے وضو اور غسل کے مسائل ہیں، اور سفر میں بھی نماز ہے، اور یہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے احکام یہ مولویوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیں۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے دعا۔ تو بس آدمی دن میں جتنے اوقات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان اوقات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اور اللہ سے دعا کر لے، تو اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے اور یہ جال سازی ہے جو بہت سے لوگ آج کے زمانے میں کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس فرق کو وہ نہیں پہچانتے کہ ایک لفظ اپنے ڈکشنری میننگ میں استعمال ہو یا اپنے خاص معنی میں، جن کو ٹرمینولوجیکل میننگ کہا جاتا ہے، ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ہر فن میں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی ڈسپلن اٹھا لیں، بھائی مثال کے طور پر سائنس کی کوئی فیلڈ لے لیں، کیمسٹری کی کوئی ٹیکسٹ بک اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس ٹیکسٹ بک کے آخر میں آپ کو ایک عنوان نظر آئے گا گلوسری کا۔ تو ہر ٹیکسٹ بک کے اندر ایک گلوسری ہوتی ہے آخر میں، کسی بھی ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہو۔ اس گلوسری میں کیا ہوتا ہے؟ وہی انگلش کے الفاظ ہیں، انگلش میں اگر کتاب لکھی ہوئی ہے وہی الفاظ ہیں جو انگلش میں مستعمل ہیں، لیکن وہ گلوسری میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس مثال کے طور پر کیمسٹری کے ڈسپلن میں یہ فلاں لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ان سے پوچھے بھئی یہ گلوسری دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ڈکشنری تو موجود ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اور کیمسٹری کی پوری ٹیکسٹ بک سمجھ لیں۔ لیکن جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ اب ایک لفظ ہے ماس، MASS، فزکس میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماس کمیونیکیشن میں ایک الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب یہ ماس کمیونیکیشن والے گڑبڑ کر رہے ہیں یا فزکس والے گڑبڑ کر رہے ہیں، ڈکشنری میں تو ماس کا یہ مطلب ہوتا ہے، تو وہ دونوں کہیں گے نہیں حضرت آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم اپنے ڈسپلن میں یہ لفظ جس معنی میں استعمال کرنا چاہیں ہماری مرضی، اور یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ ہر ڈسپلن کے ماہرین اپنی ٹرمینالوجیز خود بناتے ہیں، خود سیٹ کرتے ہیں، اور خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ اصرار کرنا کہ نہیں ہر چیز کا معنی آپ ڈکشنری سے تلاش کریں، یہ اصرار انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے، اور علمی میدان میں ایکیڈیمیا کے فیلڈ میں آپ کھڑے ہو کر اس طرح کا اصرار کریں گے تو انتہائی بچکانہ مطالبہ متصور ہوگا۔ یہی حال یہاں پر کہ ڈکشنری میں ایک معنی ہے، اس معنی پر بلڈ کرتے ہوئے کچھ اصطلاحات بنائی گئی ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز بنائی گئی ہیں جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں تو وہ شریعت کی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اوپن نہیں چھوڑا کہ اپنے معنی خود تلاش کر لو، ڈکشنری میں تلاش کر لو، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کر کے دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز اقامت صلاۃ کا ایک اصطلاحی مطلب ہے، ایک ٹرمینالوجیکل میننگ ہے، وہ یہاں مطلوب ہے، یہاں پر لفظ صلاۃ کا ڈکشنری میننگ نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، اسی قرآن میں بعض جگہوں پر بعض الفاظ اپنے ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ مرسلات کی آخری آیت۔ اب اس حدیث کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں حدیث کسے کہا گیا؟ قرآن مجید کو کہا گیا، صحیح؟ تو اب یہاں لفظ حدیث، اور اسی سے یہ جو حرکتیں کرنے والے ہیں، صلاۃ کو دعا کہنے والے، وہی کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آ رہا ہے، تو علم حدیث نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جناب احادیث اور ان میں ان کی پوری روایت اور ان کی پوری نریشن اور ان کو پورا سورس آف اسلامک لا قرار دینا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو اب ان کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں لفظ حدیث اپنے ڈکشنری میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، لغت میں لفظ حدیث
اس کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا نئی بات. تو قرآن مجید عربوں کے لیے بالکل نئی بات تھی. ٹھیک ہے، کوئی ان کو وحی کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا 2500 سال سے. تو اب یہاں پر حدیث کا لفظ اپنے ٹرمینولوجیکل میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا. اصطلاحی معنی جو ہے حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول یا فعل یا تقریر یا آپ علیہ السلام کے اخلاق و اطوار. ٹھیک ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اس معنی میں اس آیت میں لفظ حدیث استعمال نہیں ہوا. یہاں پر یہ لفظ اپنے ڈکشنری میننگ میں استعمال ہو رہا. تو اب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں یقیمون الصلاۃ میں اصطلاحی معنی ہے، فبی یہ حدیث بعدہ یؤمنون میں لغوی معنی ہے. تو یہ کون متعین کرے گا؟ اس کا اختیار کسی کے پاس ہونا چاہیے نا. تو اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ کلام ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. تو یا تو اب کسی کلام میں کوئی لفظ سمجھنے میں اگر دشواری ہو رہی ہے تو کس کا حق پہنچتا ہے کہ اس کی وضاحت کرے؟ صاحب کتاب، مصنف، مقرر. اب اللہ تعالیٰ سے تو ہم نہیں براہ راست پوچھ سکتے کہ یہاں صلاۃ کا مطلب کیا ہے اور یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے. تو اگلا معاملہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کسی کو اپنا نمائندہ بنایا یا نہیں بنایا. بھئی اگر جو صاحب تصنیف ہے وہ دستیاب نہ ہو تو کوئی نہ کوئی اس کی نمائندگی کر رہا ہوگا نا. اس کا کوئی شاگرد ہوگا، صحیح ہے، یا اس کی کوئی اولاد ہوگی، یا اس کا کوئی قریبی ہوگا، کوئی عزیز ہوگا، وہ اس کی نمائندگی کرے گا اور وہ وضاحت کرے گا کہ بھائی صاحب کتاب کا یہاں یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قریبی عزیز، کوئی اولاد تو ہے نہیں. تو اب خود اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ جب کسی لفظ کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہو تو ہمیں کہاں جانا چاہیے. تو سورۃ النحل آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 میں واضح کر دیا گیا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر آپ پر اسی طرح نازل کیا. ذکر قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے. 5 ذاتی نام ہیں قرآن مجید کے، ان میں سے ذکر. تو اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر اسی طرح نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا. تو قرآن مجید کے کسی لفظ کو سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے براہ راست پوچھ سکیں، تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ دیکھا جائے گا آپ کا کوئی نمائندہ ہے، آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ متعین کیا، وہ صحابہ اکرام ہے. اور اس کے بے شمار دلائل اسی صورت میں بھی آ جائیں گے اور بہت ساری آیات میں بھی آ جائیں گے. احادیث مبارکہ تو بھری ہوئی ہیں. تو صحابہ کی طرف جائیں گے. اچھا صحابہ بھی ہمارے درمیان موجود نہیں، اب کیا کریں؟ تو ہر نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنے سے پچھلی جنریشن سے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کیا. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ اہم بات نوٹ کرنے کی ہے، قرآن مجید وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منتقل کیا، انہوں نے تابعین کو منتقل کیا، انہوں نے اتباع تابعین کو منتقل کیا، اور یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے 1400 سال سے آج تک اسی طرح جاری ہے. اور جب تک اللہ کی منشا ہے کہ قرآن مجید دنیا میں رہے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الصلاح یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں ہے، نماز کے لیے ہے، اور نماز اپنے تمام تر احکام کے ساتھ یہاں مراد ہے. اسی لیے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا؟ یقیمون الصلاح. یقیمون اقامت سے ہے، اور اقامت کہتے ہیں کسی شے کو پوری پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا. کسی شے کو پوری پابندی اور پورے اہتمام سے اختیار کرنا. تو یقیمون الصلاح کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نماز کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں، تمام مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کے اندر تمام مکروہات اور مفسدات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور مسلمان مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کا قیام. یہ مطلب ہے یقیمون الصلاح کا. اگلا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ تقوی والوں کے اعمال میں صرف نماز تو نہیں ہے، انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح انہوں نے بہت سے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، صحیح ہے، بہت سے مالی لین دین کے معاملات میں بھی شریعت کی پاسداری کرنی. تو یہاں صرف نماز کا ذکر کیوں ہے، باقی اور اعمال کا ذکر کیوں نہیں؟ قرآن مجید کا یہ اسلوب یہاں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ اسلوب آگے بھی بہت سی جگہ کام آئے گا کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی کی فصاحت و بلاغت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات مختصر اور جامع کی جائے. تو بعض اوقات بعض باتیں الفاظ میں موجود نہیں ہوتی، معنن مراد ہوتی ہیں. جیسے بہت سے مقامات پر آئے گا، مثال کے طور پر فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے بھی کچھ حصے میں، اور دن کے دونوں کناروں میں. 5 اوقات کا ذکر ہے، اور ذکر کیا ہے؟ کرو کیا؟ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. تو 5 اوقات میں حمد اور تسبیح سے کیا مراد ہے؟ نماز مراد ہے. اب آپ کہیں یہاں رکوع کا ذکر نہیں ہے یا سجدے کا ذکر نہیں ہے، صرف تسبیح اور تحمید کا ذکر ہے، لیکن مراد ہوتی ہے نماز. سورہ حج کی آیت نمبر 77 اس کی ایک مثال ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. ٹھیک ہے، یہ آیت فقہائے احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت والی آیت نہیں ہے، حالانکہ صاف صاف کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو اصل وجہ اس کو سجدہ تلاوت کی آیت نہ ماننے کی وہ تو احادیث ہیں، اور اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، بعض احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بعض نہیں کرتے. لیکن ایک عقلی اور دلیل بھی فقہائے احناف نے اختیار کی کہ اس آیت میں صرف سجدے کا حکم نہیں ہے، ساتھ میں رکوع کا بھی تذکرہ ہے. رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور جہاں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آئیں وہاں نماز مراد ہوتی ہے. جتنی آیات میں سجدہ تلاوت کا حکم ہے ان میں رکوع وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، یا تو صرف رکوع کا ذکر ہے، جھکنے کا ذکر ہے، یا پھر صرف سجدے کا ذکر ہے، دونوں کا ایک ساتھ ذکر نہیں ہوتا. تو اب رکوع اور سجدہ یہ نماز کے 2 ارکان ہیں نا، تو ان 2 ارکان کا ذکر کر کے پوری نماز مراد لے لی. نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے، تحمید بھی ہوتی ہے، الحمدللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے. تو تسبیح اور حمد کا ذکر کر کے نماز مراد لے لی. ایسے ہی یہاں یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا ذکر کر کے اصل میں مراد ہے تمام کے تمام اعمال جو شریعت کو مطلوب ہے، تمام اعمال. اور تمام اعمال میں سے صرف نماز کو ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے اہم، سب سے ابتدائی، سب سے اولین اور سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا حکم یہ ہے، جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے لفظ عبادت پر کچھ بات کی تھی سورہ فاتحہ میں، تو تصور عبادت کے حوالے سے جو آج کل کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو مسئلہ کیا ہے؟ اقامت صلاح یہ صرف کوئی آپ کہیے کہ ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ذریعے کی حیثیت رکھے اور مقصد کچھ اور ہو، بلکہ یہ اپنی ذات میں مقصود ایک عمل ہے. زندگی کا مقصد نماز ہے، اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اور یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جناب دین کی کوئی غلط سمجھ ہے. دین کی غلط سمجھ یہ ہوگی کہ نماز کو زندگی کا مقصد نہ سمجھا جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت میں اولین، نمایاں ترین، اہم ترین عمل وہ نماز کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور آپ اس کا اندازہ لگائیے، امام مالک علیہ رحمہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ذکر کیا ہے موطا میں، جو وہ اپنے عاملین کو بھیجا کرتے تھے. مختلف سیدنا عمر خلیفہ ہیں، اپنے زمانے کے امیر المومنین ہیں، اور مختلف علاقوں پر گورنرز اور عاملین کو مقرر کیا ہوا. اور جو خط بھیجا ہے تمام عاملین کو، اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے احکام ہیں جس سے دین کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. لیکن پہلا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام، سب سے اہم کام جس سے تم اپنی بقیہ تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا سہارا حاصل کر سکتے ہو، وہ نماز. گورنروں کو ریاست چلانے کے لیے جو اصول اور پرنسپل دینا، اس میں پہلے بات کیا ذکر کر رہے ہیں؟ نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اہم ترین کام تمہارا نماز.
تو اس اعتبار سے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نماز کی فضائل پر، نماز کی اہمیت پہ، ان کو ذکر کرنا شروع کیا جائے تو سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اس کو اپنی ذات میں مقصود عمل سمجھنا چاہیے. شریعت کے مقاصد میں سے ایک ہے، یہاں تک کہ سورہ حج کی آیت نمبر 41، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو ریاست کا تصور ہے، ریاست قائم کرنی ہے، مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے، وہ بھی کیوں مطلوب ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں، کیا کریں گے؟ اقام الصلاح، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. کیونکہ یہ عبادات، یہ اعمال اتنے اعلیٰ درجے کے مقصود ہیں کہ ریاست بھی اصلاً ان کے لیے مطلوب ہے. کہ ریاست ہوگی مسلمانوں کی تو ان اعمال کی طرف توجہ ہو سکے گی، ریاستی سطح پر وسائل لگائے جائیں گے ان اعمال کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اس حد درجے یہ مقصود درجے کا عمل ہے. اس اعتبار سے تمام اعمال میں سے ایک نمایاں عمل اقامت صلاۃ کا ذکر کر دیا گیا. تیسری بات ذکر ہوئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک ایک لفظ اس میں بہت قیمتی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا. جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ استعمال ہوا رزقناہم، رزق کا لفظ استعمال ہوا، اس کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر غلط فہمی کیا ہوتی ہے، یا ہماری کم فہمی یہ ہوتی ہے کہ رزق سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں، یا رزق سے مراد مال ہے، یہ خیال ہوتا ہے نا. حالانکہ رزق صرف مال نہیں ہے، زندگی بھی اللہ کا ایک رزق ہے. جو سانس چل رہی ہے ہماری، یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے. یہ جو ہاتھ پیر اعضاء و جوارے اللہ نے ہم سب کو عطا کیے، یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے. اولاد بھی اللہ کا ایک بڑا رزق ہے. علم بھی ایک رزق ہے، ٹھیک ہے. صحیح علم جس کی بنیاد پر آدمی صحیح عمل کرے، وہ بھی ایک رزق ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ رزق ہے، یہ صرف مال تک محدود نہیں. اور جو تقاضا ہے کہ ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو وہ صرف مال خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. مال خرچ کرنا تو یقیناً ہے، اس میں شامل ہی ہے، لیکن علم کا بھی انفاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کا آگے انفاق کرے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک تقابل منقول ہے نا بڑا خوبصورت، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علم اور مال میں تقابل سنا ہوگا آپ نے، کہ اس میں ایک تقابل وہ یہ کرتے ہیں نا کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو علم بھی خرچ کرنے کی چیز ہے. اسی طریقے سے اولاد بھی اللہ کا ایک رزق ہے اور اللہ کی ایک امانت ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا نمائندہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری، اور یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں دی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا، رزقناہم میں صرف رزق یا کھانے پینے کی چیزیں یا مال مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے ینفقون، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے نا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بار بار قرآن مجید میں آتا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا. ملکیت، پراپرٹی، اونرشپ اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو ہم خود، ہمارے اپنے وجود پر ملکیت اللہ کی ہے. میں کہوں میں گاڑی کا مالک ہوں، میں مکان کا مالک ہوں، میں کپڑوں کا مالک ہوں، میں مال کا مالک ہوں، بھائی میرا بھی تو کوئی مالک ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں خود اس کی پراپرٹی ہوں. صحیح. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر دیتے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا سب خرچ کر دو، تو بھی یہ مطالبہ بالکل جائز تھا. بالکل جائز مطالبہ ہے نا بھائی، مال جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو جب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے مطالبہ کرتے یہ سارا مال میری راہ میں قربان کر دو، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھو، کچھ بچا کے نہ رکھو، تو بھی جائز مطالبہ تھا، برحق مطالبہ تھا، اور ہمیں کرنا پڑتا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم اور اس کا فضل دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ جو دیا سب خرچ کر دو. مما رزقناہم ینفقون، مما میں جو من ہے یہ من تبعیض کے لیے ہے، بعضیت کو، جز کو بیان کر رہا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بعض خرچ کر دو، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو.
کتنا خرچ کر دو، ایک اس کی منیمم لمٹ لگا دی، اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، صحیح ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان نے لازماً زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جب پہلی دفعہ یہ بات سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ کہیں ارکان اسلام میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں، بھائی اتنا جمع ہی نہیں ہوا کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو، صحیح ہے، پہلے ہی خرچ کر دیتے تھے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس ایک خاص نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے، اس نصاب کے برابر اگر اس کے پاس سونا یا چاندی یا اس کے بنے ہوئے زیورات ہوں، یا نقدی ہو، یا سامان تجارت ہو، یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، ان میں سے اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کچھ چیزیں موجود ہوں اور وہ چیزیں ان پر سال گزر جائے، تو پھر حکم ہے کہ صرف 2.5% دے دو، 1/40 حصہ، 40واں حصہ بس وہ اللہ کے راستے میں نکال دو، بس یہ ہے زکوٰۃ۔ اور اس کے پھر اپنے تفصیلی احکام ہیں، وہ آگے سورہ توبہ میں انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے۔ تو یہ تو ہے منیمم جو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک اور جو صدقہ واجب ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، جو رمضان المبارک سے جڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر عید سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ صدقۃ الفطر، ٹھیک ہے، تو تقریباً اس سال جیسے 250-300 روپے تھا کم سے کم، اگر گندم کا حساب لگایا جائے تو یہ ہر مسلمان نے دینا، ہر مسلمان کی طرف سے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک منیمم میں یہ شامل ہو گیا۔ پھر اگر کسی نے کوئی منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یا بغیر کنڈیشن لگائے بس میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، وہ لازم ہو جائے گا۔ یا کوئی جرم ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، کفارے میں بعض اوقات مال خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہے لازمی، کم سے کم جو خرچ کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ ہے بہت تھوڑا سا۔ باقی جو قرآن مجید میں بار بار مطالبہ ہوتا تھا خرچ کرو خرچ کرو، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اسی صورت میں آگے آ جائے گا، یسألونک ماذا ینفقون، نبی یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہا بس جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فرض واجب مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر شخص پر چھوڑ دیا گیا۔ جتنا آخرت پر یقین ہوگا، جتنا اس بات پر یقین ہوگا کہ ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی ملنا ہے کل قیامت کے دن، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، اور 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوگا، جتنا اس پر یقین پختہ ہوگا اتنا یہاں کی سیونگز آدمی کم کرے گا اور وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا۔ تو دنیا میں سیونگز رکھنا حرام نہیں ہے، معاذ اللہ ممنوع نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ کس چیز پر لاگو ہوگی؟ اگر آدمی کچھ بچا کے نہ رکھے تو سال کس مال پر گزرے گا؟ تو زکوٰۃ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں بھی مال بچا کر رکھنا جائز ہے، لیکن اخلاقی سطح پر، روحانی سطح پر تقاضا یہ ہے کہ یہاں کم سے کم رکھو، وہاں جیسے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ قول مشہور منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مال وہاں جمع کراؤ جہاں نہ کیڑا لگنے کا کوئی خوف ہے، کسی ضیاع کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہ چوری ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، یعنی اللہ کے پاس جمع کراؤ۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا، تمہاری توجہات، تمہاری ساری کی ساری محنتیں وہیں کے لیے ہوں گی جہاں تمہارا مال لگا ہوا ہوگا۔ آخرت میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اللہ کے دین پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ اسی طرف دل لگا رہے گا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من کہہ کر بعض کو بیان کیا، تھوڑا سا خرچ کر دو، اس کی ایک منیمم لمٹ سیٹ کر دی، وہ تو فرض اور واجب ہے، وہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے اوپر انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جتنا اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا آخرت پر، اتنا زیادہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے گا۔ اچھا، یہ جو خرچ ہوگا یہ کس کے اوپر ہوگا؟ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ضروریات پر خرچ ہوگا۔ اسی صورت میں آگے آ جائے گا، سب سے زیادہ تمہارے انفاق کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اس طرح سے وقف کر دیا کہ اب وہ کسی معاش کی جد و جہد کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو سب سے زیادہ انفاق کے مستحق وہ لوگ، تو اللہ کے دین کی بہت ساری مددات، اور وہ بھی جو دین پر خرچ ہوگا تو کچھ افراد پر خرچ ہوگا نا، افراد پر خرچ ہوگا، اور اسی طریقے سے لوگوں کی دنیاوی ضروریات، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پلانا، کسی کی تعلیم کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے علاج کی ضرورت پوری کرنا، صحت کی ضرورت پوری کرنا، یہ جو جس کو ہم بحیثیت مجموعی خدمت خلق کا عنوان دیتے ہیں، اور جس کے اپنے فضائل ہیں،
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع والا، ان کو نفع پہنچانے والا، نفع آخرت کا بھی ہے، نفع دنیا کا بھی، صحیح۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کے آپ سیرت پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، کس کس طرح اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انصار مدینہ کی خاص تعریف کی ہے سورہ حجرات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں، سورہ حشر میں انصار مدینہ کی خاص تعریف، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی مشکل میں ہو، اور پھر واقعات بھی اس کے ذیل میں مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے نا، تو اس اعتبار سے یہ دین کا ایک اور شعبہ ہے جس کو ہم اخلاق کا شعبہ کہتے ہیں، احسان کا شعبہ کہتے ہیں۔ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، نیکی میں ایکسلنس پیدا کرنا، نیکی میں خوبصورتی پیدا کرنا، ایک احسان یہ ہے۔ اور ایک احسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ، یا ان کی ضروریات پر خرچ کرنا اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو اس اعتبار سے دین کے تینوں بڑے شعبے، عقائد، اعمال اور اخلاق، تینوں کا ذکر ان تین نمائندہ باتوں سے کر دیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ بے دیکھی چیزوں پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے، پورا کا پورا نہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ ان تینوں باتوں میں سب سے اہم بات ایمان کی ہے، اس لیے اب اس کا تکرار ہے، اور اب کچھ اور باتوں کا ذکر ہے جن کو ماننا ضروری ہے۔ غیب کی چند باتوں میں سے چند کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ سے فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ سے پہلے اتاری گئی، پچھلی کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، پچھلے رسولوں کو دی گئی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات نہ سمجھی جائے تو پھر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پچھلی کتابیں جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، بالتعیین، تعین کے ساتھ پن پوائنٹ کر کے ہم تین کا نام جانتے ہیں۔ تورات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، انجیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، درمیان میں زبور جو سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، ان کے نام ہمیں معلوم۔ ان جنرل صحف ابراہیم کا بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، سورہ نجم میں بھی ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی۔ باقی بھی اور انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا ہوا اجمالاً ہم سب پر ایمان رکھتا ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، اور یہ اس امت کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت بقیہ امتوں کے مقابلے میں کہ یہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، تمام رسولوں کو دی گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتی۔ ورنہ آپ کسی بھی دوسری قوم کو دیکھ لیں، کسی بھی دوسرے مذہب کو دیکھ لیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ کسی نہ کسی رسول کا یا کسی نہ کسی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اپنے اپنے زمانے میں وہ حجت تھیں، دلیل تھیں اللہ کی طرف سے، اور اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا لازمی تھا۔ لیکن اب کیا وہ ہمارے لیے آج بھی حجت ہیں؟ کیا وہ آج بھی ہمارے لیے دلیل ہیں؟ یہ بات ہے جو واضح ہونی چاہیے، اور وہ ہمارا دین بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اب یہ قرآن مجید عطا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عطا ہو گئی، آپ کے ذریعے سے شریعت عطا ہو گئی، اب ہمارے لیے حجت اور دلیل قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات اور آپ کے افعال اور آپ کا طریقہ ہے۔ اب پچھلی کتابیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات کے بعض صحیفے دیکھ رہے تھے جو یہودیوں نے انہیں دیے تھے پڑھنے کے لیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں،
تو فوراً انہوں نے سیدنا عمر کو متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں کہا رضیت باللہ ربا و بالاسلامی، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے متوجہ کیا، حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری محسوس کر رہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، و بمحمد الرسول، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، و بالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ جب 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناگواری دور ہوئی، اور فرمایا کہ اے عمر، آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کا عطا کیا جانا، اس نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دی۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ آگے اسی صورت میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مسئلہ کیا ہوا، ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اب آج کے معاشرے کا اور جدید تہذیب کا ایک جزو لا ینفک ہے، لازمی حصہ ہے موسیقی۔ موسیقی کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، آج کا معاشرہ، جدید معاشرہ اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی اسلام کو زمانے کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ زمانہ اسلام کا ساتھ دے، اسلام کو زمانے کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو بھائی کسی نہ کسی طرح جواز ثابت کیا جائے کہ موسیقی کسی طرح جائز۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھیں زبور میں ذکر ہے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزامیر کا، مزمار کی جمع ہے، مزمار ایک خاص آلہ موسیقی کو کہا جاتا، دیکھیں زبور میں ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، کیا آپ انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی، جب اللہ کی کتاب میں ایک موسیقی کے آلے کا ذکر ہے تو بس پھر موسیقی جائز ہونی چاہیے نا۔ اور اس تصور کو عام کرنے کے لیے آج سے کوئی میرے خیال سے کوئی 15-20 سال ہو چکے ہوں گے، ایک خاص فلم کا بھی بڑا چرچا ہوا تھا خدا کے لیے کے نام سے، اور اس میں جناب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی مختلف دلائل، اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ علماء کو فلموں سے کوئی لینا دینا نہیں، اس فلم کا باقاعدہ پوری ٹرانسکرپٹ منگوائی گئی، اسکرپٹ منگوایا گیا، اور اس پر باقاعدہ علماء نے کام کیا کہ اس میں کس طریقے سے یہ زہر گھول کر لوگوں کو پلایا جا رہا ہے کہ بھئی چونکہ موسیقی کا ذکر زبور میں بھی ہے اس لیے جائز ہے۔ حالانکہ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر مزمار کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف میں فرمایا انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا ہوا ہے۔ یہاں مزمار کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی آلہ بجا رہے تھے خدا نخواستہ، وہ گلے کے ساز کو کہا گیا، گلے کی آواز کو کہا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام بھی زبور پڑھتے تھے، تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا، پہاڑ وزن میں آ جاتے تھے اور پرندے ساز شامل ہو جاتے تھے، ان کے گلے کا سوز ایسا تھا، زبور کی تلاوت کی تاثیر ایسی تھی، اس کو مزمار کہا گیا۔ لیکن اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے کہ اس میں کسی آلہ موسیقی کا ذکر تھا، تو ہمارے لیے وہ دلیل ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں صاف صاف موسیقی کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ بخاری کی مشہور روایت ہے میری امت 4 چیزوں کو حلال کر لے گی۔ حلال کسے کیا جاتا ہے؟ جو چیز حرام ہو اسے ہی حلال کیا جائے گا نا۔ میری امت 4 چیزوں کو حلال کر لے گی، 2 چیزیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، سونا اور ریشم، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور 2 چیزیں عام ہیں، زناکاری اور موسیقی، ان کو حلال کریں۔ تو یہ ساری بات اس لیے کی گئی کہ یہ جو ایمان کہا گیا پچھلی کتابوں پر، یہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم ان تورات، زبور، انجیل کے منزل من اللہ ہونے کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں، اپنے اپنے دور میں دلیل و حجت تھی، لیکن ہم ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اب قرآن مجید دلیل ہے، اور جو چیز ان کتابوں میں اب قرآن کے بیان سے ٹکرائے گی ہم کہیں گے وہ تحریف ہو چکی، وہ ان کی امتوں، اور قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح ہے، الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، تو وہ تحریف شدہ، تو اس اعتبار سے یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ دوسری بات اس میں، بس اسی آیت پر انشاءاللہ آج کی گفتگو کا مکمل کریں گے۔ قرآن مجید میں تقریباً 21 یا 22 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے کہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی اور ایمان لاتے ہیں پچھلی کتابوں پر بھی، ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ایمان لاتے ہیں پچھلے انبیاء پر بھی۔
ان 22 کے 22 مقامات پر اس کا تو ذکر ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا یا آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر ایمان لاتے ہیں. ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ آپ کے بعد کوئی چیز آئے گی اور اس پر ایمان لائیں گے. تو یہ تمام مقامات ان میں ختم نبوت کی طرف ایک بہت لطیف اشارہ ہے، بہت باریک سا اشارہ. بھئی کہیں ایک جگہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آئے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دینا. سورہ صف میں آتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نام تک ذکر کر دیا. اور میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام پچھلے رسولوں نے بعد آنے والے رسولوں اور کتابوں کے امکان کو ظاہر کیا، تمام رسولوں نے. بلکہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا تم پر فرض ہے. تو ہر رسول نے خود اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا اور اپنی قوم کو پاور کرایا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ان کے پاس اللہ کا آخری کلام ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا، چاہے قرآن ہے، چاہے حدیث ہے، دین کی جو بھی تشریح ملی، کہیں ایک جگہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے یا آپ کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی. تو اس اعتبار سے یہ ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے. یہ بھی ہمارے زمانے کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو انکار ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یا جس کو قادیانی فتنہ کہا جاتا ہے. جہانی غلام احمد قادیانی، جس کا جھوٹا ہونا اور جس کا پلانٹڈ ہونا اور جس کا فتنہ ہونا اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس کی جھوٹی نبوت کو کسی بھی درجے میں تسلیم کرے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس نے خود اس کا لٹریچر نہیں پڑھا ہوا، خود اس کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. ہوش و حواس رکھنے والا کوئی عقل مند آدمی، ذرا سی بھی سمجھ رکھنے والا کوئی عقل مند آدمی اس کی اپنی کتابیں پڑھ لائے، وہ توبہ کر لے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ فریب. اور بہرحال یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ قول مشہور ہے نا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے نبوت کا اور اگلے والا صرف بحث کرنے کے لیے اس سے کہے کہ لاؤ دلیل لاؤ، تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. یہ دلیل مانگنے والا یہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھی دی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال میرے بعد آئیں گے، کلہم یزعمون انہم نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. اور جو آخری دجال ہے اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دینا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا دجال اکبر ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ورنہ آپ نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. تو ان کا دجال ہونا، کذاب ہونا، یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ آپ کے اپنے عہد مبارکہ میں کر دیا تھا، اور آپ نے اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان خود بھی فرمایا، اس کی طرف پیغامات بھی بھیجے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، 1200 کے قریب، 700 حفاظ شہید ہوئے. بڑی محنت کے بعد، بڑی طویل جد و جہد کے بعد اس کا فتنہ ختم ہوا. تو آج کے زمانے میں بھی یہ فتنہ موجود ہے. علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کی خدمت، اس عقیدے کی حفاظت، اس کی ترویج اور اس کی خدمت کا ادنا سے ادنا درجے میں بھی کوئی بھی آدمی کام کرے تو ایک بات یقینی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا یہ اتنا بڑا خدمت کا کام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا یہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں اس عقیدے کی کسی بھی اعتبار سے خدمت کرے. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو اگلے جو الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں نے یہ سہارا لینے کی کوشش کی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تمام علماء نے یہاں ترجمہ کیا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں
اور ان کے پیروکار. یہ یہاں پر کہتے ہیں جناب بالآخرہ، آخرہ سے مراد آخری وحی ہے، معاذ اللہ. ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے آپ پر نازل ہوا، اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخری وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل دھوکہ ہے، فریب ہے، جائز ہی نہیں ہے یہاں یہ معنی لینا. قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ آخرت آیا ہے صرف اور صرف قیامت کے لیے آیا ہے، دار آخرت کے لیے آیا ہے، جنت جہنم کے لیے آیا ہے، وہی مراد ہے. عقیدہ آخرت کا بیان ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں. اب تک ایمان کا لفظ چلا آ رہا تھا، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک. اب یؤمنون کے بجائے یوقنون کا ذکر کیا کہ آخرت کا عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ویسے تو تمام ہی عقائد میں یقین کا درجہ ہونا چاہیے، لیکن آخرت کا تو خاص طور سے یقین ہونا چاہیے. یہاں پر اس پر جو زور اور تاکید ہے اور یقین کا لفظ استعمال کیا، اس کا ایک سبب تو یہ کہ مشرکین کا جو معاشرہ تھا مکے میں، وہ تو سرے سے کسی آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے نا. اور جو مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی. پھر جب مدینہ طیبہ آئے، یہود تھے سامنے، اصل مخاطب مدینہ میں یہودی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ باتیں بنا بنا کر نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اور ہمیں تو کوئی آخرت میں نقصان نہیں پہنچے گا. عملاً آخرت کا انکار وہ بھی کر رہے تھے. جو آخرت کو ماننے کا اثر انسان کی شخصیت پر ہونا چاہیے کہ اس کو جواب دہی کا احساس ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو کچھ میرے دل میں نیت و ارادے ہیں، سب کا حساب ہونا ہے. تو اس عقیدے کا جو انسان کے عمل پر اثر ہونا چاہیے، وہ اثر ختم ہو چکا تھا. جب پتہ ہے کہ بخشے جائیں گے، جب پتہ ہے کہ جہنم ہمارے لیے بنائی نہیں گئی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم تو ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، شاید 30-40 دن. ہم نے جو بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، شاید اس وجہ سے جہنم میں 30-40 دن جانا پڑے، باقی تو جنت ہمارے ہی لیے. جو آدمی یہ تسلیم کر لے، اس پر آخرت کو ماننے نہ ماننے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہاں خاص طور پر زور دیا گیا کہ آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں. یہ عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ انسان کا سارا عمل وہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہو. مومن کی پہچان ہی یہی ہے، اللہ والے کی پہچان ہی یہی ہے کہ جب آدمی اس کے پاس بیٹھے تو آخرت کا عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے، آخرت پر یقین میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا سے توجہ ہٹ کے مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف توجہ پیدا ہو. یہ اللہ والوں کی سب سے پہلی پہچان ہے. ٹھیک ہے، اور خود انسان کا اپنا ہر عمل وہ گورن ہو آخرت کے عقیدے سے کہ میں جو یہ قدم اٹھا رہا ہوں یا نہیں اٹھا رہا، اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا. یہ سوچ سوچ کر آدمی قدم اٹھائے، یہ سوچ سوچ کر فیصلے کرے. اس دنیا میں مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ بیکورڈ ہیں، قدامت پرست ہیں، پرانے زمانوں کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، مسلمانوں سے زیادہ فیوچرسٹک کوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ مستقبل کی فکر کسی کو نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے اصل مستقبل وہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد کا ہے. یہ جو دنیا کا فوری مستقبل ہے وہ تو آ کر گزر جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو حال بنتے ہی ماضی بن جائے گا. اصل تو مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، چنانچہ اس کی فکر کرنی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں، باقی اس آیت میں بھی کچھ تفصیلات ہیں، یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس لفظ فلاح پر کچھ تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہدایت پر پہلے بھی بات ہوئی تھی، اس کو آگے بڑھائیں گے. پھر انشاءاللہ العزیز اگلی آیت سے جو کفار کا ذکر ہے اس پر کچھ باتیں کریں گے اگلی نشست میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پر حقیقی یقین نصیب فرمائے، قرآن مجید کا درست اور صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو قرآن مجید کی روشنی میں درست اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا
ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجدنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.